صبرین نے اچانک بے حد تھکاوٹ محسوس کی۔ صبرین نے پہلے سوچا تھا کہ وہ شہزام کو دوبارہ اسے محبت کرنے کے لیے مجبور کرے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا وہ احساس رکھے کہ جس شخص کو وہ سب سے زیادہ چاہتی ہے وہ اسے چھن جائے، پھر وہ شہزام کو چھوڑ دے دی تاکہ وہ وہی تکلیف محسوس کرے جو اس نے پہلے محسوس کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی تمام کوششیں محض ہنسی کے قابل تھیں۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی میرا سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ شاید میرا اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتی تھی، ان دونوں کے درمیان اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کی ساری محنت بے معنی ہو چکی ہے۔ وہ ان سے انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے خود کو بدتر بنا لیا۔ وارڈ میں میرا نے کمزوری سے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں ابھی زندہ ہوں، کیوں؟ میں مر کیوں نہیں گئی؟ میرا، فضول باتیں مت کرو، شہزام نے اسے نرمی سے تسلی دی۔ بالکل میرا، کاشان نے کہا، جب سے تمہیں کل چوٹ لگی ہے شہزام سر تمہارے ساتھ ہی رہے ہیں، ایک قدم بھی نہیں ہٹے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتے؟ شہزام نے یہ سن کر اپنی بھویں چڑھائیں، تاہم جب اس نے میرا کی آنکھوں میں امید کی جھلک دیکھی تو وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ واقعی؟ میرا نے اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نے، شیری، کیا تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے ہو؟ میں اتنی گندی ہوں؟ میں تقریباً، تمہیں کچھ نہیں ہوا، شہزام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایسی فضول باتیں مت سوچو، ہم وقت پر پہنچے اور ایسا ہونے سے روک لیا۔ یہ سب ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میرا کا چہرہ مایوسی سے بھرا تھا۔ میں تو اس شخص کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی، وہ بہت ڈرا دینے والا تھا، اس نے میرے سارے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ آہ! وہ اچانک درد میں اپنے سر کو پکڑ کر گڑ گڑائی۔ اسے مت سوچو۔ شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرا نے خود کو اس کی باہوں میں پھیلا لیا اور اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا جیسے وہ کانپ رہی ہو۔ شیری، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ میں واقعی مرنا چاہتی تھی، میں تھک چکی ہوں۔ کل کے حادثے نے مجھے وہ سب یاد دلا دیا جو امریکہ میں ہوا تھا۔ میں بہت بے بس ہوں، مجھ سے دور نہ جانا پلیز۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ہی ہوں، شہزام نے اسے تسلی دی۔ میرا اس کی باہوں میں آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی۔ جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو کاشان نے فوراً پوچھا، میرا، دراصل کیا ہوا تھا؟ وہ شخص تمہیں کیوں اغوا کرنا چاہتا تھا؟ مجھے بھی نہیں پتا، میں بس خریداری کے لیے جا رہی تھی کیونکہ میرا موڈ خراب تھا، لیکن اس نے مجھے بے ہوش کیا اور گاڑی میں کھینچ کر لے گیا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں پہلے ہی اس غار میں تھی۔ وہ شخص، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے ایک گری ہوئی عورت بنانا چاہتا ہے۔ اس نے عوام کے سامنے میری تصویریں کھینچنے کا ارادہ کیا تھا اور سب کو مجھے اس حالت میں دکھا دینا چاہتا تھا۔ میرا نے روتے ہوئے کہا، وہ شخص مجھے تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے بالکل نہیں جانتی۔ یہ بہت زیادتی ہے، کاشان غصے میں آ کر بولا۔ شہزام سر، میں نے سنا ہے کہ زارون شاہ کہہ رہے ہیں کہ اغوا کار صبرین کا آدمی ہے، آپ اس بات کی وضاحت کریں گے میرا کو؟ صبرین نے یہ سب منصوبہ بنایا تھا، میرا بے چینی سے خوفزدہ ہو کر بولی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تم پہلے ہی مجھ سے چھین لیے گئے ہو، پھر وہ اور کیا چاہتی ہے؟ مجھے پتا ہے کہ وہ اس لیے مجھ سے نفرت کرتی ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہے، یا اس لیے کہ میں نے تمہیں چھین لیا۔ شاید وہ اس لیے بھی نفرت کرتی ہے کہ کاشان نے اس کے دوست کو تقریباً بدنام کر دیا تھا، لیکن وہ میرے پاس آ کر مجھ سے انتقام کیوں نہیں لینا چاہتی؟ اس نے اتنے غلیظ طریقے کیوں اپنائے؟ شہزام کا چہرہ سن ہو کر برف کی طرح سرد ہو گیا۔ کاشان نے شہزام کی طرف ایک نظر ڈالی اور غصے سے کہا، سسٹر، کیا تم نہیں سمجھتی؟ وہ تمہیں انتقام سے نہیں، تمہیں مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتی ہے، تاکہ جہاں بھی تم جاؤ لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں اور تمہیں چھوڑ دیں۔ کوئی مرد
تم سے شادی کرنے کی جرت نہیں کرے گا اور تم زندگی جینے کا حوصلہ بھی کھو دو گی۔ یہ کتنا خوفناک ہے۔ میرا کانپتی ہوئی مسلسل ہل رہی تھی۔ وہ خوف میں شہزام کو منت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، شہری، مجھے پتا ہے کہ تم اب اس سے محبت کرتے ہو، تم اس کے لیے مجھے تکلیف نہیں دو گے، صحیح؟ نہیں، میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ شہزام نے اس کو نرمی سے تسلی دی۔ کاشان نے ناخوش ہو کر کہا، شہزام سر، آپ کو میرا کو اس بارے میں وضاحت دینی ہوگی۔ اسے صرف اس لیے تنگ نہ ہونے دیں کہ شیرازی خاندان کمزور ہے۔ اس کی زندگی پہلے ہی اتنی مشکل ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی اس کے والدین نے اسے نفرت میں ذہنی ہسپتال بھیج دیا تھا۔ پھر جب وہ واپس آئی تو اس کے خاندان نے صرف رانیہ کو پسند کیا اور اسے ناپسند کیا۔ وہ امریکہ میں تعلیم کے لیے گئی اور کئی سال تک غائب رہی۔ اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ اس پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میں اسے وضاحت دوں گا۔ شہزام نے سر جھکا کر میرا سے پوچھا، تم چاہتی ہو کہ میں کیا کروں؟ میرا نے سر ہلا دیا اور کہا، منطقی طور پر تو اسے جیل میں ہونا چاہیے، لیکن مجھے بہت نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس نے مجھے اپنے گندے ہاتھوں سے چھوا۔ شہری، کیا تم اس کی انگلی کاٹ سکتے ہو جس سے اس نے مجھے چھوا تھا؟ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور معصوم لڑکی اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائے۔ ٹھیک ہے۔ شہزام تھوڑی دیر کے لیے چونکا، لیکن پھر اس نے سر ہلا دیا۔ میں بعد میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میرا تھک کر دوبارہ سو گئی۔ شہزام اٹھا۔ اس نے کاشان سے کہا، یہاں رہو اور میرا کا خیال رکھو۔ کیا تم واقعی اس شخص کی انگلی کاٹنے جا رہے ہو؟ کاشان نے ہمت کرتے ہوئے کہا، شہزام سر، آپ ہمیں دھوکہ تو نہیں دینے والے؟ صحیح، آخر کار جب سے آپ اور صبرین ساتھ ہیں تب سے آپ نے میروا کی پرواہ تک نہیں کی۔ میں ایسا نہیں کروں گا، شہزام نے منہ بناتے ہوئے کہا اور رخ بدل کر چل دیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شہزام کے جانے کے بعد میرا جو بیڈ پہ تھی اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میرا، تم بہت کمال ہو، کاشان نے اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ صبرین کتنی غصہ ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے سب سے اہم ماتحت کی انگلی کاٹ دی جائے گی۔ میرا نے اپنی آنکھیں سکیڑ لیں۔ صبرین کتنا غصہ ہوگی۔ جو معلومات اسے ملی تھی اس شخص کا تعلق صبرین سے تھا، لیکن صبرین اسے اپنے خاندان کی طرح سمجھتی تھی۔ صبرین جذبات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ اگر اس کے خاندان کے کسی فرد کی انگلی کاٹ دی جائے تو وہ کتنی غصہ ہوگی۔ شہزام اس زندگی میں کبھی صبرین کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ لیونا میں جب صبرین نے اپنی گاڑی پارک کی وہ سیدھا مین دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر موجود شخص نے اسے دیکھا اور فوراً اندر جا کر رپورٹ کی۔ چند منٹ بعد طارق کچھ لوگوں کے ساتھ آیا۔ جب اس نے صبرین کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ میم سوری؟ اب مجھے میم سوری مت کہو، میں بہت وقت پہلے اس عہدے سے فارغ ہو چکی ہوں۔ صبرین نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے 4 سالوں میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ طارق کی جلد کا رنگ اب زیادہ سانولا ہو گیا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ ایسی جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا جو بہت اچھی نہیں تھی۔ طارق، کافی وقت ہو گیا، تم نے یہ تمام وقت کیسے گزارے؟ مجھے چند دن پہلے ہی یہاں واپس منتقل کیا گیا۔ صبرین کی فکر مندی سے بھری آواز سن کر طارق نے افسوس سے کہا، میرے دن بس معمولی تھے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کے جیسے سخت نہیں تھے۔ اس نے شہزام سوری کی صبرین کے ساتھ سختی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بدقسمتی سے وہ ایک ماتحت ہونے کے ناطے کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ مس صبرین، براہ کرم واپس چلی جائیں جب تک کہ شہزام سر یہاں نہیں ہیں۔ وہ ایک باڈی گارڈ ہے بس۔ طارق نے جلدی سے صبرین کو مشورہ دیا، جبکہ صبرین نے تلخی سے کہا، باڈی گارڈ بھی انسان ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ صرف ایک باڈی گارڈ نہیں ہے بلکہ میرے لیے ایک اہم خاندان کا فرد بھی ہے۔ جب تک کوئی شخص میرے ساتھ سچا اور وفادار ہو، میں اپنے ماتحت کے طور پر ان کی ہر ممکن حفاظت کروں گی۔ طارق حیرت میں پڑ گیا۔ آپ ویسی ہی ہیں جیسے پہلے تھی، لیکن مجھے فکر ہے کہ اگر آپ یہاں قدم رکھو گی تو واپس نہیں جا سکو گی۔ شہزام سر اس بار واقعی بہت غصہ ہیں۔ چونکہ میں آ چکی ہوں، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ صبرین نے پورے اعتماد کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ زبیر سامنے آیا اور اسے لابی میں بیٹھنے کی دعوت دی۔
مس صبرین، برائے کرم یہاں بیٹھ کر شہزام سر کا انتظار کریں۔ شہزام سوری اور صبرین کا رشتہ بہت پیچیدہ تھا۔ ماتحتوں کو ان دونوں کے درمیان کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر کار اگر دونوں مستقبل میں دوبارہ مل گئے تو ان کے لیے چیزیں مشکل ہو سکتی تھی۔ کیا میں شہریز سے مل سکتی ہوں؟ آج میں کچھ نہیں لائی، میں اسے لے نہیں جا سکوں گی۔ صبرین نے وضاحت دی۔ مجھے معاف کریں، ہمیں شہزام سر کی اجازت درکار ہے۔ زبیر نے اسے فوراً انکار کر دیا۔ صبرین نے مزید کچھ نہیں کہا۔ دروازے پر کوئی نگہبانی کر رہا تھا، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ 40 منٹ بعد شہزام کا بلند قامت سایہ داخل ہوا۔ وہ سیاہ رنگ کی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے کی سخت جاذب نظر لکیریں بہت شدت سے نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ وہ فاصلے پر تھے، صبرین یہ محسوس کر سکتی تھی کہ شہزام بہت برے موڈ میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی دشمنی نظر آ رہی تھی۔ شہزام سر، مس صبرین نے کہا ہے کہ وہ شہریز سے ملنا چاہتی ہیں، زبیر نے آگے بڑھ کر کہا۔ شہزام کے لبوں میں ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس سے مل سکتی ہیں، مگر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اندر جائے گی تو پھر باہر نہیں آ سکے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ صبرین کی بھویں سختی سے سکیڑ گئیں۔ شہزام، میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ تم سے امن کے ساتھ بات کر سکوں۔ کیا ہم دونوں کے درمیان چیزیں اتنی بگڑنی چاہیے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہی نے مجھے مجبور کیا؟ شہزام کے سینے میں دشمنی بھری ہوئی تھی، اس کی آواز میں بھی غصہ تھا۔ صبرین، کیا تم نے کبھی میرے جذبات کے بارے میں سوچا؟ جب تم نے مجھ پر گن تان کر اس پر دباؤ ڈالا، تم نے میرا کے ساتھ بھی اتنی گھٹیا حرکت کی۔ تم اسے تباہ کرنا چاہتی ہو اور حتیٰ کہ اسے موت کے دہانے پر دھکیلنا چاہتی ہو۔ تم واقعی سب سے زیادہ شفاق اور سنگدل انسان ہو۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ اس کے پرسکون دل میں فوراً غصہ آ گیا۔ صبرین نے غمگینی سے مسکرا کر کہا، جو وجہ میری شہریز سے ملنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ شہزام، حتیٰ کہ سزائے موت کا قیدی بھی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اسے بار بار تفتیش اور تحقیق کی جاتی ہے۔ تمہیں کیا حق ہے کہ فوراً فیصلہ کر لو کہ میں نے ہی شہریز کو حکم دیا تھا؟ کیا تم نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا؟ اگر تم مجھے نہیں مانتے تو تم بعد میں کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہو۔ شہزام نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے ملنے دوں گا، لیکن پھر تمہارے باہر آنے کے متعلق سوچنا بھی مت۔ اس کے بعد اس نے بے رحمی سے اپنا رخ موڑ لیا اور زبیر سے کہا، اسے تہہ خانے میں لے جاؤ۔ شہزام سر، طارق فکر مند تھا۔ چپ ہو جاؤ، اس سے اچھا ہے کہ میں اسے پولیس اسٹیشن نہیں بھیج رہا ہوں۔ یہ اس کے لیے ایک سبق ہے۔ شہزام نے صبرین کو سرد نگاہوں سے گھورا۔ وہاں رہ کر اپنے کیے پر غور کرو، سوچو تم نے کیا غلط کیا۔ اپنے بیزار خیالات کو دور رکھو اور میرا سے نفرت کرنا بند کرو، پھر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تمہیں باہر نکالوں۔ اس کی آواز میں ایک سردی تھی، جیسے اس نے کسی درد کو اندر ہی اندر دفن کر لیا ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے اور پھر بغیر کسی احساس کے کھڑکی کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ صبرین نے اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے شخص کو دیکھا۔ وہ شخص جو کبھی اس کی دنیا کا مرکز تھا، اب بے رحمی اور بے حسی سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ کبھی بے پناہ محبت کرتی تھی، جس کے ساتھ اس کی دنیا رنگوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ نرم رنگ باقی نہیں رہے تھے۔ صبرین نے دل کی گہرائیوں میں ایک سرد سی کیفیت محسوس کی، جیسے وہ اس آدمی سے دور ہو چکی ہو اور اب وہ اس کے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شہزام، صبرین نے دل میں اس کا نام کہا، مگر زبان سے نہیں نکلا۔ اس کا دل اسے کسی بھی لمحے ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا غم اور نفرت دونوں اسے ایک دوسرے سے دور کر رہے تھے۔ شہزام نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک جھلک سی آئی۔ شاید یہ صرف ایک لمحہ تھا، لیکن اس میں وہ تمام تکلیفیں چھپی ہوئی تھیں جو اس نے صبرین کے ساتھ گزارے تھے۔ صبرین نے اسے جانے دیا، اس کے قدموں میں کوئی مزاحمت نہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں بچا۔
شہزام نے صبرین کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ صبرین اس سے محبت کرتی تھی اور وہ خود بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب دونوں کے درمیان وہ فاصلے تھے جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ شہزام نے کچھ کہنا چاہا لیکن لفظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی لفظ یا معافی کام نہیں آئے گی۔ صبرین اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی اور یہ حقیقت اسے آہستہ آہستہ گہری تکلیف میں ڈبو رہی تھی۔ صبرین نے اس کے پیچھے مڑ کر کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک نیا بوجھ بڑھ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنا ہے۔ زبیر آگے بڑھا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی اور اسے جانے دیا۔ شہزام نے تبھی مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اس کی پشت کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔